अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है हुकूमत ने किस तरह अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है, हुकूमत किस तरह से बुरी तरह फंस चुकी है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस के दो ग्रुप्स हैं, एक फाइज ईसा ग्रुप और दूसरा बंदयाल ग्रुप। फाइज ईसा ग्रुप जो अपने आप को एंटी एस्टैब्लिशमेंट क्लेम करता है, वो भी इस सारी सूरत हाल में किस तरह से बुरी तरह फंस चुका है और एस्टैब्लिशमेंट की तमाम चालें, एस्टैब्लिशमेंट जो कुछ अचीव करना चाहती है या चाहती थी उसके अंदर वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है। आज सारा दिन सोशल मीडिया और मीडिया पर एक नैरेटिव बनाया गया। मरियम नवाज ने उस पर ट्वीट भी किया, शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर तकरीर भी कर दी कि ये जो फैसला आया है ये 3-4 का नहीं, ये 4-3 का, यानी ये जो फैसला इलेक्शन करवाने के हवाले से आया था ना, ये मेजॉरिटी का फैसला नहीं था और उस पर नैरेटिव बनाया गया। आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कह भी दिया कि हालांकि ये हमारा इंटरनल मैटर है और आप आईनी बात करें, आप ये बताएं कि 90 दिन से ज्यादा इलेक्शन जा सकते हैं या नहीं, या फिर इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन की डेट आज खुद ही आगे कर दे। लेकिन उसके बावजूद एक बयानिया बनाया जा रहा है और इस बयानिया के भी अब एतजाज एहसन ने परखचे उड़ा दिए। इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले जी, आज तकरीबन अफ्तारी से पहले ही खबरें चलना शुरू हो गई थी कि हुकूमत कोई बड़ी वारदात डालने जा रही है और पता नहीं चल रहा था कि ये वारदात कौन सी होगी। फिर अफ्तारी से पहले ये खबर आई कि ये चीफ जस्टिस के पर काटना चाहते हैं। चीफ जस्टिस का जो इख्तियार है आज खुद नोटिस लेने का, उसको महदूद करना चाहते हैं। और इसके अलावा कल 2 जजेस के वो इख्तलाफी नोट भी सामने आ गए थे। उन्होंने भी कहा था जो चीफ जस्टिस बादशाह बना हुआ है, वो एग्जेक्टिव पावर और एग्जेक्टिव इख्तियारात वो यूज करता है और हम दूसरे अदारों को रेगुलेट करने का कहते हैं, हमें अपना अदारे को भी रेगुलेट करना चाहिए। अब उसके बाद जनाब काबीना ने मीटिंग की, काबीना के अंदर वो मंजूरी हो गई कि अब जनाब ये जो आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार है वो 3 जजेस का होगा, यानी एक जज अकेला जो चीफ जस्टिस है वो आज खुद नोटिस जनाब नहीं ले सकेगा। और उस आज खुद नोटिस के खिलाफ जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर अपील भी दायर हो जाएगी और अपील को 2 हफ्तों में फिक्स किया जाएगा। और इसके बाद काबीना ने इस तरमीमी बिल की मंजूरी दी है। अब वो पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाएगा और पार्लियामेंट के बाद इस बिल को जनाब पेश किया जाएगा कायमा कमेटी के अंदर, यानी कायमा कमेटी के अंदर बिल पेश होगा और उसके बाद ये कानून बन जाएगा। अच्छा, अब ज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत इस सारे मामले को करके कामयाब हो रही है, वो बहुत कुछ अचीव कर रही है। और वो तमाम सहाफ़ी, वो तमाम लोग जो इस वक्त हुकूमत के साथ खड़े हुए, यानी पीडीएम के साथ खड़े हुए हैं, और अदालत के अंदर जो मैंने कहा कि 2 ग्रुप्स हैं जजेस के, उस फाइज ईसा ग्रुप के साथ खड़े हुए हैं और वो बड़ा चढ़ के मुखालफत करते हैं जस्टिस बंदयाल की, जस्टिस इजाजुल एहसन की, मुनीब अख्तर साहब की और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब की बड़ी मुखालफत करते हैं। वो भी खुश हैं कि बंदयाल के हमने पर काट दिए हैं। बंदयाल तो गया, यानी बंदयाल की कहानी खत्म। लेकिन ये इंतहाई बेवकूफ है, इंतहाई बुरी तरह ट्रैप हो चुके हैं। काजी फाइज ईसा एक ऐसा नाम है यानी जिस पर एस्टैब्लिशमेंट बिलीव नहीं कर सकती, यकीन नहीं कर सकती, और उनको लगता है कि काजी फाइज ईसा हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे। यानी कहने के तो सुप्रीम कोर्ट लगती है ना कि एक बड़ी पाकिस्तान की अथॉरिटी है, एक बड़ी कोर्ट है, लेकिन हमेशा से चाहे मुशर्रफ से लेके या इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिशमेंट किसी ना किसी तरह से कंट्रोल करती है। मुकम्मल तौर पे कंट्रोल करे या ना करे, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर असरअंदाज होती है, ये तमाम पाकिस्तानी जानते हैं। अब फाइज ईसा एक ऐसा नाम है जिस पर एस्टैब्लिशमेंट यकीन नहीं कर सकती और उनको लगता है कि फाइज ईसा जब आएगा तो फिर कानून और आइन के मुताबिक शायद वो कोई फैसला ना कर दे। और इसी खतरे को देखते हुए खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर जब MQM का मिनिस्टर था कानून के लिए फरोग नसीम, तो इन सब को इस्तेमाल करके जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया और फिर जनाब उनकी प्रॉपर्टीज और सारा एक वो कैंपेन चली। अब उससे जब PTI की हुकूमत की गई, उनको गलती का एहसास हुआ, उन्होंने कहा हमने गलत किया, हम शर्मिंदा हैं, हमें फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस नहीं लाना चाहिए था। और उन्होंने कहा ये हमने नहीं किया, ये एस्टैब्लिशमेंट ने किया था।
لہٰذا اس وقت اگر فائز عیسیٰ صاحب سے اسٹیبلشمنٹ کو مسئلہ تھا تو اس کا مطلب ہے یہ آج بھی ہے. لہٰذا چیف جسٹس بندیال صاحب، اگر یہ قانون، پہلے تو یہ ہے کہ یہ قانون کیسے پاس ہوگا؟ اسمبلی کا کورم پورا نہیں ہے، بندے تو آپ کے پاس ہیں نہیں، یعنی 2 ووٹوں سے حکومت بنی ہوئی ہے، اور وہ 2 ووٹ جو ہیں وہ ملا کے اگر سارے ووٹ دے بھی دیں، پہلے نمبر پہ تو جتنا ذلیل کیا گیا ہے محسن داوڑ اور دوسرے ان کے ساتھی کو، وہ کیا پی ٹی ایم کے لوگ جو ہیں وہ ووٹ دیں گے؟ نہیں دیں گے. باقی جماعتیں بھی اس وقت جو ہیں وہ اے این پی بھی کہتی ہے کہ ہم حکومت چھوڑ دیں گے. پیپلز پارٹی کے اپنے مسائل ہیں، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ سارے اس چیز سے دور نکل رہی ہے. یہ جو غیر آئینی کام ہو رہے ہیں نا، پیپلز پارٹی اس غیر آئینی کاموں کا حصہ تو ہے، لیکن پیپلز پارٹی یہ پریشر نہیں برداشت کر پا رہی، کیونکہ ان کے پاس ایک ہی چیز ہے جو وہ بیچتے ہیں کہ آئین آئین آئین. تو لہٰذا نمبر 1 تو اس پہ عمل درآمد ہو نہیں سکتا. یعنی آپ سوچیں ہی نا کہ 2/3 میجورٹی سے آئین میں تبدیلی ہوتی ہے نا، یعنی کوئی آپ نے کوئی آرڈیننس تو نہیں پاس کرنا، یہ تو قانون ہے نا، قانون بدلنا ہے، آپ نے نیا قانون بنانا ہے. لہٰذا قانون بنانے کے لیے تو آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے، وہ آپ کے پاس ہے نہیں. لہٰذا پہلے نمبر پہ تو یہ شاید ڈیبیٹ ہی irrelevant ہو جائے کہ یہ کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک پریشرائز کرنے کے لیے، دبانے کے لیے، اور کہیں الیکشن کا اعلان نہ ہو جائے. اور آج کہا سپریم کورٹ نے کہا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. بہت سارے ملکوں کی انہوں نے مثال دی، وہاں پہ جنگیں لگی ہوئی ہیں، ترکی کے اندر زلزلہ آ گیا، اس کے علاوہ وہاں پہ الیکشن ہوا. انہوں نے کہا اگر پیسے نہیں ہیں، پی ٹی آئی نے کہا ہم ٹیلی تھون کر لیں گے، پیسے ہم اکٹھے کر لیں گے. اور جج صاحب نے کہا کہ سرکاری ملازمین کی 5% کٹوتی کر دیتے ہیں، کسی طریقے سے پیسے والا تو مسئلہ حل کر لیں گے. لہٰذا وہ تو ایک تو اس طرح کا پاسبلٹی نہیں لگ رہی. اگر یہ ہو جاتا ہے، بندیال کب تک ہے؟ بندیال ہے ستمبر 2023 تک. آپ جناب مارچ گزر رہا ہے، 3-4 مہینوں کی گیم ہے. اور اس کے بعد کون آئیں گے؟ اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے. لہٰذا اگر آج آپ چیف جسٹس کے پر کاٹ رہے ہیں تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ نقصان ہوگا قاضی فائز عیسیٰ کو. اور اس میں یہ جو خوش ہو رہے ہیں جج اور ججوں کے چیلے اور وہ سارا پورا ایک گروپ کے ہماری بڑی عیاشی لگ جائے گی، بندیال کو ہم نیچا دکھائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. تو اصل میں الٹیمیٹلی نقصان اس حکومت کا اور ان لوگوں کا، اور خاص طور پہ فائز عیسیٰ کا صاحب کا اور فائز عیسیٰ گروپ کا ہوگا. اور اسٹیبلشمنٹ تو خان کے دور میں بھی یہی کروانا چاہتی تھی کہ فائز عیسیٰ کے پر کاٹ دیے جائیں، اور اسٹیبلشمنٹ تو آج بھی وہی کچھ ان سے کروا رہی ہے. تو لہٰذا اس ساری گیم کے اندر جو فاتح ہوگا وہ اسٹیبلشمنٹ ہوگی. اسٹیبلشمنٹ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی، اور ان کو لگتا ہے کہ وقتی طور پہ ہم پریشرائز کر لیں گے، الیکشن آگے پیچھے ہم کروا لیں گے، کوئی 2 نمبری کر لیں گے، لیکن اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے جا رہا. اور شہباز شریف نے آج کہا جی عمران خان جو مجھ سے معافی مانگیں، قوم سے معافی مانگیں تو ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. جبکہ آج سینیٹر شہزاد وسیم نے بھی سینٹ کے اندر کہا، انہوں نے کہا ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہم الیکشن کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں، تو لہٰذا ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن حکومت کسی طرح بھی ظاہر بات چیت ہوگی تو الیکشن پہ بات ہوگی، تو لہٰذا وہ کسی بھی طرح اس بات پہ آنے کے لیے تیار نہیں. لیکن اس وقت جتنے بھی پاکستان کے اندر میچور پولیٹیشینز ہیں، ایون خواجہ سعد رفیق، آج خواجہ سعد رفیق نے بھی کہہ دیا، انہوں نے کہا کسی کو مائنس کرنے کے یا کسی سے بدلہ لینے کے یا انتقام لینے کی میں ہرگز حق میں نہیں ہوں، بے شک میری اپنی پارٹی ناراض ہو جائے اور ہم نے بڑی غلطی کی ہے یہ رجیم چینج کا حصہ بن کے اور یہ سارے معاملے کے اندر. اب جو سارے دن سے شور ڈالا جا رہا تھا نا کہ جی 3-4 کا فیصلہ ہے، یہ اتنے کا فیصلہ ہے، ایک تو میں نے آپ کو کہا کہ آج مندوخیل صاحب نے بڑا واضح کر دیا. سیکنڈ نمبر پہ اعتزاز احسن، پاکستان کے انتہائی سینئر پولیٹیشین، قانون دان، انہوں نے کہا کہ یہ اکیڈیمک جو آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے اس کا حصہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ جسٹ پڑھنے کے لیے یا ایک ہسٹری کا پارٹ یا صرف ایک کتابی کاروائی کہ یہ جو اختلافی نوٹ آئے ہیں مندوخیل صاحب کے اور باقی یہ 2 جو اختلافی نوٹ آئے ہیں یہ اس کا حصہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس کو کسی فیصلے کا حصہ نہیں کر سکتے. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جو آیا ہے تو یہ کوئی فیصلہ ہے، انہوں نے کہا کہ فیصلہ ہونا نظریہ ضرورت دفن ہوتا ہے یا نہیں، فیصلہ کرنا ہے، یعنی الیکشن کا فیصلہ کرنا ہے، آپ نظریہ ضرورت کو دفن کرنا ہے. اور انہوں نے کہا کہ کل 2 ججز کا فیصلہ اکیڈیمک پیپر کے سوا کچھ نہیں. لہٰذا آپ اس کو اکیڈیمک پیپر تو سمجھ سکتے ہیں کہ جسٹ ایسے ہی، یعنی جیسے کوئی بک ہوتی ہے چھپ جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. ادروائز فیصلے کے حوالے سے یہ جو اختلافی نوٹ ہے یہ معمول کا حصہ ہے،
یہ آتے رہتے ہیں. تو یہ جو ایک فیک نیریٹو بنایا جا رہا تھا. آج قومی اسمبلی کے اندر شہباز شریف نے بات کی کہ یہ جی وہ اقلیت کا فیصلہ الیکشن والا، لہٰذا وہ فیصلہ تھا ہی نہیں، تو پھر کون سے الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ آئین توڑا ہے، کون سا ہم نے آئین توڑا ہے. وہ تو ردی کی ٹوکری کے اندر جناب چلا گیا ہے. اور ساتھ ساتھ وہ مریم نواز اور سارا جو ایک میڈیا پہ پراپیگنڈا کیا جا رہا تھا، تو ایک پاکستان کے سینئر ترین قانون دان نے اس کو اڑا کے رکھ دیا. مختصر یہ جی اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں کو استعمال کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں کو بدنام کر رہی ہے، اور اس وقت لوگ اس حد تک سیاستدان لوگوں کے لیے وہ پٹ چکے ہیں اور نفرت کی علامت بن چکے ہیں. اور یہی اسٹیبلشمنٹ اچیو ہی کرنا چاہتی تھی کہ لوگ سیاستدانوں سے نفرت کریں. لیکن اب ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ سیاستدانوں سے نفرت کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ سے بھی نفرت کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی اس ساری صورتحال کے اندر اگر یہ ہو جاتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ فتح یاب ہوگی، اور اس میں آئین، قانون اور سیاستدانوں کو بڑی شکست ہوگی. لہٰذا اس پر سوچنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ کسی طرح بھی سیاستدان چاہے جتنے بھی گرے ہوئے ہوں اسٹیبلشمنٹ کے ٹریپ کے اندر نہیں پھنسنا. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.